چونکہ 14 اگست کی مناسبت آ گئی پاکستان کی تشکیل کی، تو میں سوچتا ہوں کہ شروع میں تھوڑا سا وقت پاکستان کے بارے میں اور یہ کہ پاکستان کے بارے میں کیا بنیادی سوالات ہیں کہ جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. میں جواب دینے کی زیادہ کوشش نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس کا ڈسکشن بہت زیادہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، لیکن چند سوال آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان میں سے البتہ چند کو جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور اس بات کی پھر تکرار کرتا چلوں کہ دین ہمیں ایک جامع نظریہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ایک کمپریہنسو لائف پلان، جس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے زندگی میں اپنے معاشرے کے ساتھ کیا ڈیلنگ کرنی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہوں اس معاشرے سے بے خبر رہ پائیں، اس معاشرے کے بارے میں کچھ نہ سوچیں. تو ہمیں یقیناً ان تمام باتوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. پاکستان کے بارے میں جب ہم سوالات کی بات کرتے ہیں تو کچھ سوالات ہیں جو پاکستان کی تشکیل کے بارے میں ہیں، پاکستان کیوں بنا. کچھ سوالات ہیں قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں کہ قائد اعظم کی شخصیت کس قسم کی شخصیت تھی. اور کچھ سوالات پاکستان کے بننے کے بعد جو تاریخ ہے اس کے بارے میں ہیں. تو میں شروع اس بات سے کروں گا کہ پاکستان کی تشکیل کے بارے میں کیا بنیادی سوالات کیے گئے ہیں. در حقیقت چند بنیادی اعتراضات کیے گئے ہیں. ایک نظریے سے تو میں اور آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، جس کسی نے پاکستان کے اندر میٹرک انٹرمیڈیٹ تک کا لیول پڑھا ہو اس کو نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، یہ سب رٹ جایا کرتا ہے. دو قومی نظریہ اچھی طرح رٹ جاتا ہے اور اس میں ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، دو علیحدہ قومیں ہونے کے ناطے ان کو دو علیحدہ ملک کی ضرورت تھی، اور برصغیر کے اندر جو پہلا آدمی مسلمان ہوا تو یہاں پر در حقیقت پاکستان تشکیل ہو گیا تھا. پھر ہم مختلف کوٹیشنز لے کے آتے ہیں جو کھپے یا نہ کھپے، لیکن بہرحال پتہ نہیں کس کس کا نام لکھ کر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب پاکستان کے قائل تھے. تو اس نظریے سے تو ہم بہرحال بہت زیادہ فیملیئر ہیں، اپنے نمبرز کی خاطر ہی بہرحال اس کو تھوڑا بہت ہم رٹ لیتے ہیں. لیکن کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں پاکستان کے بننے کے اوپر، انتہائی بنیادی اعتراضات. ان میں سے 3 کو میں یہاں پر پیش کروں گا. پہلا اعتراض کسی نے اس طرح سے کیا ہے کہ آپ نے جب پاکستان بنایا اور سبسیکوئنٹلی پاکستان بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش، تو یہ جو کام آپ نے کیا یعنی ایک خطے کے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو کیا یہ کوئی عقل مندی کا کام انجام پایا؟ 1947 کے اس خطے کو جس کو ہم اس وقت ہندوستان کہہ رہے تھے، اگر آج تک متحد ہوتا، اگر وہ خطہ تقسیم نہ ہوتا، پہلے پاکستان ہندوستان میں اور پھر پاکستان اور بنگلہ دیش میں، تو اس وقت اس خطے میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد 40 کروڑ کے لگ بھگ ہوتی. 40 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ہوتے. تو اگر اس کے مقابلے میں آج اگر ہندوستان کی آبادی 1 ارب ہے اور اس کے اندر 60 کروڑ کے لگ بھگ ہندو موجود ہیں، 60 کروڑ سے کچھ زیادہ، اس وقت 40 کروڑ مسلمان ہوتے اور ان کے مقابلے میں مثلا 60 کروڑ کے لگ بھگ ہندو ہوتے. تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہندوستان کے اندر ہم مسلمان کو ایک انتہائی مضبوط اپوزیشن کے طور پر دیکھ رہے ہوتے؟ اگر اس وقت ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں بھی ہوتے تو 40 کروڑ کی اقلیت ہوتی، لیکن آج جو مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں تو بمشکل 20 کروڑ کی اقلیت میں ہیں، بلکہ 20 کروڑ سے کچھ کم کی اقلیت میں. اگر تصور کیجئے سب ہوتے تو 40 کروڑ تو میں بہت ہی جسے کہتے ہیں کنزرویٹو ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ پاکستان کی آبادی 14 کروڑ ہے، بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ہم 2 سے زیادہ قرار پا رہی ہے. تو 40 سے 50 کروڑ کے درمیان بات بنتی ہے. پھر اس اعتبار سے ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں تقسیم کیا، پھر پاکستان اور بنگلہ دیش میں تقسیم کیا، تو آپ نے در حقیقت 40-45 کروڑ مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی طاقت کا خاتمہ کر دیا. ایک اعتراض یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، پاکستان بنایا تھا اسلام کے نام پر. سوال، کیا آپ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر 30 سال تک بھی متحد رکھ پائے؟ 1947 میں پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، 1971 میں پہلی تقسیم شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 24 سال بمشکل مسلمانوں کو اسلام کے نام پر متحد کر پائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام دیا ہی نہیں. اگر 24 سالوں میں اسلام دے رہے ہوتے تو وہ 24 سال میں جو حصہ ٹوٹ کے بھاگ گیا وہ اسلام کے نام پر آپ کے ساتھ لگا رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کی نظریاتی اساس در حقیقت ٹوٹ چکی ہے.
دوسرا اعتراض جو پاکستان کے وجود کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے پاکستان تشکیل دیا تھا اسلام کے نام پر، 24 سال بھی آپ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر متحد نہیں کر پائے، وہ آپ سے ٹوٹ کر بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام دینے میں ناکام ہو گئے۔ اور اب اگر دونوں خطوں کے اوپر نظر ڈالیں، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش پر، تو ان میں سے کسی ایک میں بھی اسلام عملی منصوبے کے طور پر اختیار نہیں کیا گیا۔ وہی لبرلزم ہے، وہی سیکولرزم ہے جو مختلف کلرز چینج کر کر کے کسی نہ کسی پولیٹیکل تھاٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اسلام ابھی بھی نہیں آیا۔ تو دوسرا اعتراض کرنے والے کا یہ ہے کہ آپ اسلام پر عمل کرنے میں ناکام رہے چونکہ آپ کا ایجنڈا صحیح ایجنڈا نہیں تھا۔ اور تیسرا اعتراض شیعت کے حوالے سے ہے، خاص کر ہمارے جو ہندوستانی شیعہ دوست ہوا کرتے تھے قوم کے اندر، وہ اس پہ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے۔ اچھا یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر نیشنلزم انتہائی مضبوط حد میں آپ کو نظر آئے گا، چونکہ ان کی پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر نیشنلزم بہت شدید طریقے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں حتیٰ وہ ہندوستانی شیعہ جو علماء کی حیثیت سے قوم کے اندر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، حتیٰ ان کے اندر ہم نیشنلزم کی ایک شدت کو ملاحظہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابھی گزشتہ ایران کی وزٹ میں میری ملاقات ایک ہندوستانی سے ہوئی، البتہ یہ عالم نہیں تھے، یہ انتہائی معمولی فرد تھے اور ان کی فکری سطح انتہائی کم تھی، لیکن یہ ہے کہ انڈین شیعہ کی مینٹیلٹی کو دکھا رہی تھی۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں شیعت کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں شیعہ بہت مضبوط ہے، سنی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شیعہ کو ہندو کے مقابلے میں لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ سنی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا کیوں ایسا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمارے تمام شیعہ دوست ہندوؤں کی انتہا پسند تحریک RSS کے ممبرز ہیں۔ مائی لارڈ، یعنی ہم شیعت کے دفاع کے لیے ہندوؤں کی رائٹسٹ موومنٹ کا حصہ بنے ہوئے تاکہ اپنی شیعت کا دفاع کریں۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ تو عجیب و غریب ہو گیا۔ یعنی جب آپ تصور فرمائیں جب بابری مسجد گری ہے تو اس کی جگہ مندر کی تعمیر کے لیے شیعہ علاقے سے بھی اینٹیں گئی تھیں کہ اس مسجد کے مقابلے میں ہمیں مندر زیادہ عزیز ہے جو سنی مسجد ہے۔ یہ فکر کے زوال کی انتہا ہے۔ صحیح۔ تیسرا اعتراض پاکستان کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے شیعت کے حوالے سے آپ کو کیا ملا؟ شیعت کے حوالے سے یہاں سپاہ صحابہ بن گئی، شیعت کے حوالے سے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں جہادی تنظیمیں بن گئی، اور وہ کہتے ہیں آپ آ کر دیکھیں ہندوستان میں کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی سپاہ صحابہ نہیں ہے، شیعت وہاں پہ بہت آسانی سے زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ تیسرا اعتراض پاکستان کے وجود کے اوپر۔ اب میں آپ سے جو چاہوں گا وہ یہ کہ ان اعتراضات پہ غور فرمائیے گا۔ اچھا تیسرے اعتراض کے دوران میں نے اپنی اوپینین تھوڑا سا جو ہے وہ شو کر دی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کام کو انجام دوں، لیکن وہ بہرحال جو تجربہ میرے ذہن کے اندر تھا وہ بہت خراب تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ لیکن بہرحال میں چاہوں گا ان اعتراضات کے بارے میں غور فرمائیے۔ اپنے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اعتراضات کے کسی حد تک صحیح ہو جانے کے باوجود لگتا ہی ہے کہ پاکستان ناگزیر تھا۔ مجھے جہاں تک احساس ہوتا ہے کہ اس وقت کی حالات کو اسٹڈی کرتے ہوئے اور اس زمانے کی کیفیتوں کو اور بالاخص جو وہاں کے جو ہندو لیڈرز تھے ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے سوائے مہاتما گاندھی کے مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان ناگزیر تھا، انایویٹیبل تھا۔ اس وقت بن جانا اس کے لیے ہمارے حق میں تھا، لیکن یہ کہ بننا کن اساس پر بننا تھا اس کے اوپر میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا دوسری بحث قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جس زمانے میں پاکستان تشکیل پا رہا تھا اس زمانے میں مذہبی جماعتیں قائد اعظم کو کافر اعظم تعبیر کرتی تھیں۔ مذہبی جماعتیں محمد جناح کو قائد اعظم کو کافر اعظم تعبیر کرتی تھیں، اور تقریباً تمام مذہبی جماعتیں قائد اعظم کے ساتھ شدید اپوزیشن کے اندر تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مغرب پسند ہے، مغرب کا دل دادا ہے، اس کو سیکولر زندگی پسند آتی ہے، اس کو اسلام سے کیا کام، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اچھا اب سوال یہ قائد اعظم کی شخصیت ہے کیا؟ تو قائد اعظم کی شخصیت میں ایک پہلو بہت عجیب پہلو ہے، تقریباً ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کے اندر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یہ کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں اسماعیلی سے شیعہ ہونا قبول کیا ہے۔ قائد اعظم کے والدین نے شیعت قبول نہیں کی تھی، یعنی پچھلی جنریشن نے شیعہ قبول نہیں کیا تھا، خود قائد اعظم 6 امامی سے
جو علی امامی پر آئے تھے. اسماعیلی سے شیعہ خود قائد اعظم ہوئے ہیں. یعنی قائد اعظم کا ایک ایفیڈیوٹ موجود ہے جو انہوں نے کورٹ کے اندر سبمٹ کروایا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آج میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں 6 امامی سے 12 امامی ہو گیا ہوں, اور مجھے اس حوالے سے پہچانا جائے کہ میں شیعہ ہوں. اس کے بعد بمبئی کی خوجہ جماعت کے پاس قائد اعظم کا بھیجا ہوا لیٹر ابھی تک رکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ میں 6 امامی سے 12 امامی ہو گیا ہوں, مجھے جماعت کی ممبرشپ دی جائے. یہ جو پہلو قائد اعظم کی شخصیت کا ہے, یہ میرے خیال میں بہت یونیک پہلو ہے کہ قائد اعظم کے لیے بہرحال دین اور مذہب اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ڈیسیشن لیا. ورنہ اگر وہ کسی بھی اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو ایک آدمی کو کیا پرواہ لگی ہے جو اگر بہت زیادہ سیکولر ہوتا, بہت زیادہ مثال کے طور پر لبرل اور ویسٹرنائز ہوتا, تو اس کو کیا پرواہ تھی کہ وہ 6 امامی رہتا یا 12 امامی رہتا. یہ کہ انہوں نے اس فیصلے کو اختیار کیا, اور پولیٹیکلی شاید بہت اچھا موو بھی نہیں تھا, پولیٹیکلی بہت اچھا موو نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آغا خان کے پاس بہت بڑا ریپوٹیشن تھا مسلم لیگ کے اندر, تو اس مسلم لیگ میں جس میں ریپوٹیشن سب سے زیادہ اسٹرانگ آغا خان کے ہاتھ میں تھا, اس سے وہ نکل کر 12 امامی کی طرف آئے. یہ موو مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم کی زندگی میں بہرحال مذہب کی اہمیت کو کم سے کم دکھا رہا ہے. البتہ اس کے اوپر کچھ اور اعتراضات بالکل 180 ڈگری اپوزٹ بھی ہوئے ہیں, 180 ڈگری, کہ نہیں یہ اس کا مطلب ایک بہت لمبی سازش تھی, ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت ایک آغا خانی کو پہلے مسلمان دکھایا گیا, پھر اسے مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا, اور وہ کروا دیا گیا جو ویسٹ چاہتا تھا کہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس اس بات کو دونوں طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. البتہ یہ بات یقینی ہے کہ ان تمام ثبوت کے باوجود قائد اعظم یا ان کی فیملی نے پاکستان بننے کے بعد اپنی شیعہ آئیڈینٹی کو بہت زیادہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کی وجہ بہت معلوم ہے کہ اگر پاکستان کے اندر وہ اس کام کو انجام دیتے تو مشکلات بہت زیادہ ہو جاتی. لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کے تمام جو مراسم انجام پائے, چاہے وہ ان کا نکاح کا تھا, چاہے وہ ان کی دفن اور کفن کا تھا اور جنازے کا تھا, وہ سب کا سب شیعہ طریقے سے انجام پایا. یعنی کم سے کم اس وقت بھی ان 9 آدمیوں میں سے وہ ایک آدمی زندہ ہے جس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ خاموشی سے شیعہ طریقے سے پڑھی تھی. قائد اعظم کی نماز جنازہ اس سے پہلے کہ شبیر احمد عثمانی علنی پڑھائیں, سب کے سامنے کر کے پڑھائیں, 9 آدمیوں نے خاموشی سے شیعہ طریقے سے پڑھی تھی. ان 9 میں سے بہرحال ایک صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, اس کے آئی وٹنس ہیں. تو مجھے قائد اعظم کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں دین کو کوئی اہمیت حاصل ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں مجموعی رائے کیا بنتی ہے. دین کے لیے اہمیت تو تھی ان کے ذہن میں, لیکن کیا وہ مسلم اسکالر بھی تھے؟ ظاہر ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں تھی. قائد اعظم کا اسلامک اکیڈمک لائف سے کوئی کہیں سے بھی کہیں تک کوئی تعلق نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا بھی مسلم اکیڈمک یا اسلامک سائنسز سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں بنتا. اگر یعنی کہ مجھ پہ اعتراض کرے تو میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, لیکن قائد اعظم کا تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں بنتا. اب قائد اعظم سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنا دیں گے جس کے اندر اسلامی قوانین نافذ ہو رہے ہوں گے, یہ میرے خیال میں بالکل فضول توقع ہے. قائد اعظم کا کوئی بیک گراؤنڈ اس اکیڈمک لیول پر اس معاملے کے اندر نہیں تھا. تو مجموعی شخصیت کیا بنی؟ مجموعی شخصیت ایک ایسی بنی جس کے نزدیک دین کی اہمیت ہے, دین کو بہرحال اہمیت دیتا ہے, لیکن جو افکار ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں اور تھیوریز ہیں وہ ساری کی ساری وہی ویسٹرنائز تھیوریز ہیں جو ان کے ذہن کے اندر موجود ہیں. انتہائی اصول پسند انسان تھے, بہت زیادہ اصول پسند انسان تھے, کوئی گری بھی اخلاقی حرکت کرنے کو تیار کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. ایک بڑا مشہور معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں جو ہندوؤں کے بڑے لیڈرز میں سے ایک جواہر لال نہرو تھا, جو مہاتما گاندھی کے بعد بہت بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا, بعد میں انڈیا کا پرائم منسٹر بنا, 60s میں کہیں جا کر اس کا انتقال ہوا. اچھا, ایک معاملے میں وہ لوگ بہت لکی رہے انڈیا کی اس لحاظ سے رہا کہ ان کے جو انڈیپینڈنس کے لیڈرز تھے وہ 60s تک گورن کر رہے تھے. یہ جو جواہر لال نہرو تھا اس کا 60s میں انتقال ہوا ہے, جبکہ ہمارے جو انڈیپینڈنس کے لیڈرز تھے وہ 4 سال کے اندر فارغ ہو گئے. قائد اعظم اگلے ہی سال اور لیاقت علی خان اس سے 4 سال کے بعد 1951 کے اندر. تو ہماری جو کھیپ تھی لیڈرز کی وہ 4 سال کے اندر ختم ہو گئی, اور ان کے پاس جو کھیپ تھی وہ تقریباً 20 سال تک چلتی رہی. تو اس اعتبار سے یعنی یہاں پر بھی اگر 20 سال چل جاتے, 1951 کے اندر جو حادثہ ہوا لیاقت علی خان کے ساتھ, قائد اعظم کی صحت اب نہیں معلوم, قائد اعظم کے ساتھ بڑے مسائل چل رہے ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ ان کے وفات کا حادثہ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مثال کے طور پر ایک ایمبولینس لے کے جو جاتی ہے وہ ایمبولینس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ایم اے جنرل روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے.
یا کسی روڈ کے اوپر پھنس جاتی ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک ملک کا گورنر جنرل اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ ایک پراپر ایمبولینس اس کے ساتھ چل رہی ہوتی کہ ان کیس اگر ایک ایمبولینس خراب ہوتی تو دوسری میں بٹھا لیا جاتا، تو بدقسمتی کے عالم میں وہ روڈ کے اوپر رہے۔ تو کیا یہ کوئی سازش تھی، کوئی ڈرامہ تھا، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال قسم پرسی ضرور رہی۔ تو میں قائد اعظم کو ہلکا پھلکا دیندار مغرب پسند شخص سمجھتا ہوں، جن کے اندر بہرحال اپنی عوام کے لیے کچھ کرنے کا اصولی جذبہ پایا جاتا تھا، قابل قدر شخصیت، لیکن مذہبی تعلیم کے حوالے سے ایک اکیڈمک لیول پر ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں بن پائے گا۔ یہ دو مسائل۔ تیسرا مسئلہ ہے خود پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، یہ خرابی اتنی کیوں آ گئی؟ یعنی 1948 میں چائنا بنا ہے، اور چائنا اب کہاں پر ہے اس کا اندازہ میں اور آپ جو ہیں وہ شاید نہیں کر پائیں گے۔ ابھی میں بہت رفلی بھی اگر بولوں تو شاید نہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ مثلا بالکل اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، ایک سال کے اندر 80-90 بلین ڈالر کاؤنٹ کی جا رہی ہے، 80 to 90 بلین ڈالر کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ عطاء الرحمان صاحب نے بتایا تقریباً 4 سال پہلے وہ چائنا کی کسی ایک کمپلیکس میں گئے، چائنا کا ایک انڈسٹریل زون تھا، اس کا ایک کارخانہ تھا۔ اب میں کارخانہ اس کو نہیں کہوں، کمپلیکس کہوں گا، چونکہ بہت سارے کارخانے اس کے ساتھ تھے۔ اس ایک کارخانے کی پیداوار 60 بلین ڈالر تھی، اس ایک کمپلیکس کی، اور ہمارے پورے ملک کی پیداوار 80 بلین۔ عجیب ہے، یعنی ہم پورے ملک 13 کروڑ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، 80 ارب ڈالر بنا رہے ہیں، اور وہ ایک کمپلیکس 60 ارب ڈالر بنا رہا ہے۔ تو یہ ہماری ناکامی کی بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا، 13 کروڑ 14 کروڑ عوام آپ کے پاس تھی، آپ 80 ارب ڈالر بنا پائے صرف، اور وہ ایک کارخانہ، ایک کمپلیکس اس کا جو ہے وہ 60 ارب ڈالر بنا رہا ہے، تو آپ کر کیا رہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری ناکامیاں ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یہ ہوا کیا، اتنا خراب کیوں؟ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو امیدیں اور آرزویں بہت تھیں اس کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی تشکیل کے وقت دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا۔ پاکستان اپنی تشکیل کے وقت دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا۔ بعد میں جب بنگلہ دیش نکل گیا تو پھر ظاہر ہے ہم کم رہ گئے، ورنہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ واحد ملک تھا جس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا جو اسلام کے نام پر بن رہا تھا، یعنی ایک نظریے کی بنیاد پہ بن رہا تھا۔ اب مثال کے طور پر آپ جا کے شام کی تاریخ پڑھیے تو اسلام سے پہلے تھا، ایران کی تاریخ پڑھیے اسلام آنے سے پہلے تھا، یا مثال کے طور پر سعودی عرب کی تاریخ پڑھیے تو میں نے آپ کو بتایا انگریزوں کا بٹھایا ہوا اور انگریزوں کا بنایا ہوا تھا۔ آپ جا کر مثال کے طور پر اور دوسرے ممالک کی تاریخ پڑھیے، اردن کو دیکھ لیجئے، تو یہ سارے ممالک انگریزوں نے بنائے تھے اور بٹھائے تھے۔ یہ وہ واحد ملک تھا جو اسلام کو پریکٹس کرنے کے نام پر تشکیل پا رہا تھا۔ تیسری اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے خلافت کا سبسٹیٹیوٹ بن رہا تھا، یعنی مسلمانوں کو کچھ یوں سمجھایا گیا تھا کہ بھئی اب تک تو آپ کو خلافت کی عادت رہی تھی کہ ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، وہ خلیفہ آپ کے اوپر رول کرتا تھا، اب آپ ایک نئے پولیٹیکل پروسیس کو ایکسپیریمنٹ کیجئے، نیا پولیٹیکل پروسیس جو آپ کی ماڈرن لیونگ کے ساتھ زیادہ سازگار کرے گا۔ تو اب مثال کے طور پر اس میں علامہ اقبال نے حتیٰ یہاں تک بھی کوشش کی کہ پارلیمنٹ کو کسی طرح اجماع کے لیول پر لے آئیں۔ اجماع ایک شرعی دلیل ہے کہ جس کے اندر اسکالرز جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی بات کو شرعی حکم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہاں تک کوشش کی کہ مثال کے طور پر کچھ ایسا ہو جائے کہ ماڈرن پارلیمنٹ پرانے زمانے کے اجماع کی جگہ پر قرار پا جائے، تو پارلیمنٹ جو حکم دے وہ ایک شرعی حکم کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اس طرح کی بات بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے پاکستان کے حوالے سے مشہور تھیں۔ اب یہ ناکام کیوں ہوا؟ تو میں 3 اسباب یہاں پر لکھ پایا ہوں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی تشکیل میں اور اس کی تعمیر میں، نظریہ کون سا نظریہ ہے جس پہ قوم تشکیل پائی ہے، جس پہ قوم کی تعمیر ہو سکی ہے۔ اگر آپ مناسب نظریہ نہ دے پائے تو آپ کسی کو انسپائر نہیں کر سکتے، آپ کو نظریے کی ضرورت پڑتی ہے بار بار جس کے ذریعے سے آپ انسپائر کریں۔ اب یہاں پر ایک اور مشکل پیش آ رہی تھی۔ پاکستان بن گیا 1947 میں، ملک کے عوام موجود تھے، ملک کے لیڈرز موجود تھے، لیکن ایک عجیب کانفلکٹ تھا، وہ یہ کہ عوام اپنے اندر دنیا کے قدامت پسند ترین مسلمان تھے،
کنزرویٹو، انتہائی کنزرویٹو مسلمان ہیں بر صغیر کے. تو جو پاکستان کے عوام تھے، اب اس پاکستان میں بنگلہ دیش کو بھی شامل رکھیے گا، اور کنزرویٹو ہونے کی نشانی کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اسلام کے نام پر کوئی بھی حادثہ ہو، سب سے پہلے مظاہرہ پاکستان میں ہوگا. پاکستان، ہندوستان، وہ بنگلہ دیش، ان کو شامل کیجئے، ہم لوگ ذرا وہیں دونوں ساتھ ہیں. کچھ بھی ہو، اب آپ تصور کیجئے مثلا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی سلمان رشدی نامی ایک ناول لکھنے والے نے. یہ انڈین مسلم تھا، پرانے زمانے میں انڈیا کا مسلمان تھا، مائگریٹ کر کے مثلا انگلینڈ آ گیا، وہاں انگلینڈ میں بیٹھ کر اس نے کتاب لکھی. انگلینڈ میں بیٹھ کر اس نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز. اس کے خلاف پہلا مظاہرہ بنگلہ دیش کے اندر ہوا، دوسرا مظاہرہ اسلام آباد میں ہوا جس کے اندر 5 آدمی مارے گئے. اس کے بھی چند دنوں کے بعد امام خمینی نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ آدمی ملحد ہے اور اس کو یہ واجب القتل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک کیس جو انگلینڈ سے نکلا تھا، مسلمان بھی پاکستان سے تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا، لیکن سب سے پہلے مظاہرے بنگلہ دیش اور پاکستان کے اندر ہوئے پوری دنیا سے پہلے. حتیٰ انگلینڈ کے اندر ابھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا، یہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے. یہ قدامت پسند ترین لوگ ہیں. اب آپ اس کو قدامت پسند برا کہہ دیجئے، ورنہ دین ان کی جڑوں کے اندر ہے. پاکستان بنا ہی اس نظریے کی بنیاد پہ تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم دین کی خاطر قربانی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جتنی بھی میس موبلائزیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، دین کے نام پر ہوتی ہے. جب بھی لوگ بڑی مقدار میں روڈ پر آتے ہیں، در حقیقت دین کے نام پر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں. اب مصیبت یہ ہے کہ جو عوام ہیں وہ دیندار اور انتہائی کنزرویٹو دیندار، اور جو خواص ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کا اسلام سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں بن رہا. یہ جو نظریے کا فرق تھا کہ عوام کے اندر دین جڑوں میں ہے، اور وہ جو خواص ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب اس زمانے کے خواص کون تھے اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا اشارہ کروں تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو پہلا ڈیفرنس تھا کہ نظریہ میچ نہیں کر رہا، اور آج تک یہ مشکل باقی ہے. آج تک یہ مشکل باقی ہے. ان لوگوں کے اندر دین کا جذبہ موجود ہے، لیکن ان کی لیڈرشپس کے اندر دین کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے. اور جب تک یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو ہم کسی بھی طور پر ایک تبدیل شدہ معاشرہ سمجھ پائیں. اب مثال کے طور پر غربت کا خاتمہ کرنا ہے. غربت کا خاتمہ صرف حکومت نہیں کر سکتی، اس کے لیے عوام کی مدد چاہیے، اور حکومت کی عوام میں جڑیں ہیں ہی نہیں. اصلاً عوام کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو اصلی جڑیں دین کی ہیں. اگر یہ غربت کا خاتمہ مسجدوں کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا تو پورے پاکستان سے ہو جاتا. جہالت کا خاتمہ، ناخواندگی کا خاتمہ اگر یہ مسجد کے تھرو ہو رہا ہوتا تو ہو جاتا، لیکن وہ مل کے ہی نہیں دے رہے. حکومت اور دین نہیں مل کے دے رہے. جب تک حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ عوام کے نظریے کا خیال نہیں کرے گی، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام ہو پائے گا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب حکومت نے آ کر دین کا سہارا لیا بھی تو ہمیشہ اپنی مصلحتوں کی خاطر، جیسا کہ ضیاء الحق نے CIA کا وہ جو آپریشن شروع کروایا افغانستان کے اندر، اس میں دین کا سہارا لیا تو لوگوں نے اس کا بھرپور ساتھ دے دیا. لیکن بدقسمتی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسلام کے لیے نہیں تھا بلکہ کسی اور کے لیے خاطر تھا. نتیجہ یہ کہ اس کا رزلٹ بالکل ہی الٹا ہو گیا. بس پہلی مشکل جو پاکستان کے اندر ہے وہ نظریے کی حد میں عوام اور لیڈرشپ کے درمیان ٹکراؤ ہے، جو آج بھی باقی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گزشتہ پوائنٹ میں، پچھلے ڈسکشن میں، وہ یہ کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ رہی پاکستان بننے کے فوراً بعد، آپ کبھی اس کو اسٹڈی کیجئے گا. میں ایک کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ریکمینڈ کرتا ہوں اس بک کو. قدرت اللہ شہاب رائٹر ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے شہاب نامہ. ایک ناول کی طرح ہے شہاب نامہ، البتہ تھوڑا سا بڑا ناول ہے، 1100 صفحے ہیں اس کتاب کے اندر. لیکن آپ تھوڑا حصہ پڑھ لیجئے گا، آخر تک نہیں جائیے گا، یا کچھ حصہ اسکپ کرنے کے بعد پڑھ لیجئے گا. آپ یقین فرمائیے یہ میں نے شاید، اگر میں مبالغہ نہیں کہوں، باہر 4-5 دفعہ تو پڑھا ہوگا. بہت اچھا ہے، یعنی آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو لطف آتا ہے اس میں. پرابلمز کیا پرابلم ہے، اور پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ در حقیقت پاکستان سے مخلص نہیں تھی. اصلی کیس یہاں پر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب انیشیل لیڈرشپ کون ہے؟ قائد اعظم گورنر جنرل ہیں، اور لیاقت علی خان جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. اب پولیٹیکل سیٹ اپ میں کیا کیا خرابیاں ہیں وہ یہاں پہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. ملک کے اندر پہلے دیکھا جاتا ہے پوسٹ، پھر اس کے لیے آدمی چنا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں آدمی کہاں بیٹھا ہے، پھر اس کے حساب سے پوسٹ دے دیتے ہیں اسے. مثال کے طور پر جب قائد اعظم بہت اسٹرانگ تھے تو وہ گورنر جنرل ہو گئے، پھر لیاقت علی خان پرائم منسٹر ہو گئے.
اچھا جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی، گورنر جنرل کی پوسٹ خالی رہ گئی، تو نیچرلی گورنر جنرل کس کو بنا دینا چاہیے تھا؟ لیاقت علی خان کو، جو اس وقت ہائیسٹ اتھارٹی تھے۔ وہ اپنی جگہ پہ پرائم منسٹر رہے اور ان سے کہیں کم طاقتور خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ اب وہ جو خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنائے تو وہ چھوٹے آدمی کے پاس بڑی پوسٹ آ گئی، اور اصلی جو بڑا آدمی تھا وہ پرائم منسٹر تھا۔ اب یہ کیا ہوا، انسٹیٹیوشن تباہ ہونا شروع ہو گئے کہ جب قائد اعظم تھے تو گورنر جنرل اسٹرانگ تھا، اور جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر رہے اور خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل، تو پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی۔ پھر جب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، لیاقت علی خان کا انتقال ہوا، تو ٹسل شروع ہو گئی۔ وہ ایک فائنانس منسٹر ہوا کرتا تھا غلام محمد نام کر کے، وہ کہیں گورنر جنرل بن گیا۔ اس بندے خدا کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ صحیح سے بول نہیں پاتا تھا، تو ایک ہالینڈ کی ایک سیکرٹری اس کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ کچھ بولتا تھا انگلش میں، ہالینڈ کی سیکرٹری وہ سنتی تھی اور لوگوں کو بتاتی تھی یہ بول کیا رہے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ غلام محمد بولتا تھا انگلش میں اور وہ سیکرٹری بھی انگلش میں بتاتی تھی، اور تیسرے کسی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس بندے خدا نے کیا بولا۔ یعنی اگر اس کو کوئی کمانڈ ایشو کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو بول کر بتا نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ سیکرٹری نہ آئے، اور معمولاً لوگوں کا سمجھ میں یہ آتی تھی کہ در حقیقت کچھ بھی نہیں بولتا ہے، یہ خود ہی بیچاری بول بال کے کہہ دیتی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، اور غلام محمد صاحب سر ہلا دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ جو یہ کہہ رہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ تھا، میرے خیال میں پتہ نہیں ناصر تھا کون تھا، وہ مصر کا تھا بھارت، وہ آیا کہیں، اس نے کہا کہ یہ کون سی لینگویج میں بات کریں گے، کہا یہ انگلش میں، کہا تھا مجھے تو انگلش آتی ہے، کہا پھر آگے بیٹھ جائیے دونوں ساتھ۔ اب جو بیٹھے تو اس بیچارے کو انداز ہوا کہ ان کی اتنی اسپیشل انگلش ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آگے دے رہا، یہاں تک کہ مس ڈورتھی کو بلانا پڑ گیا کہ بھائی آئیے آپ بلاخر انگلش کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آدمی گورنر جنرل تھا پاکستان کا، جسم پیرالائز، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس آدمی کے آخری عمر میں دیوانگی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اسی گورنر ہاؤس میں رہتا تھا جو یہیں پر ہے، پرل کانٹیننٹل کے سامنے جو گورنر ہاؤس ہے، اس میں بیٹھا ہوتا تھا، کہتا تھا مجھے گھماؤ، تو خود لکھتے ہیں لوگ کہ اس کو سڑکوں پہ گھما کے اسی گورنر ہاؤس کے اطراف میں دوبارہ لا کے کھڑا کر دیتے کہ کراچی دکھا دیا آپ کو۔ مینٹلی پیرالائز۔ اب اس قسم کے لوگ جب ملک کو رول کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے کرٹیکل ایرا میں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا۔ اور وہاں جواہر لال نہرو جیسا طاقتور وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا جو ملک کی ایک ایک رگ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، کسی کے اندر کھسکنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو یہاں ایک تو رولرز یہ اس قسم کے آ گئے، دوسرا یہ تھا کہ اصلی جو باغ ڈور تھی وہ پہلے بھی خانوں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی، ان جیسے اسٹوپڈز کے ہوتے ہوئے وہ خان اور جاگیردار اور اسٹرانگ ہو گئے۔ ظاہر ہے اگر قائد اعظم ہوتے، لیاقت علی خان ہوتے تو ان خانوں اور جاگیرداروں کو کچھ لگام دے دیتے، لیکن جب اوپر طاقتور نہیں رہے تو جو نیچے کے پہلے سے زمیندار تھے، اچھا یہ وہ زمیندار تھے جن کا پاکستان بننے میں کوئی رول نہیں تھا، جو یہاں کے لارڈز تھے پنجاب کے یا سندھ کے بلوچستان کے سرحد کے، ان میں سے اکثر لوگ ہوتے جو پاکستان بننے کی تشکیل میں کوئی رول ہی نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے کوئی قربانی نہیں دی تھی، اور مثال کے طور پر جو سرحد والے تھے وہ تو ہمیشہ سے پاکستان بننے کے مخالف ہوا کرتے تھے، وہ تو ان کی عوام نے اتنا زیادہ پاکستان کو سپورٹ کیا تو وہ ساتھ دے گا۔ خان عبدالولی خان اور غفار خان وہ آج تک جو ہے وہ پاکستان کی تشکیل کے مخالف ہوا کرتے تھے۔ تو ان لارڈز نے خود بخود اپنے آپ کو طاقت مند بنا لیا۔ اب کیا ہوا کہ عوام کو خون چوسنے والے خود پاکستان کے لیڈر بن گئے، اور وہ زمانہ آج تک چل رہا ہے کہ وہی جو لارڈز تھے پہلے کے جاگیردار تھے وہ بعد میں انڈسٹریلسٹ ہو گئے۔ ایوب خان کے زمانے میں جو ترقی ہوئی اس میں یہ ہوا کہ جو پہلے کے زمیندار تھے وہ بعد میں صنعت کار بن گئے، اور وہ صنعت کار بننے کے بعد جو انہوں نے لوٹنا شروع کیا تو وہ سب داستان آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور ایک دفعہ مطالعہ فرمائیے گا، آپ کو ایسے بہت سارے دلچسپ واقعات اور بھی ملیں گے۔ تیسرا معاملہ یہ تھا کہ پاکستان کا کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں بن پایا، یعنی اب پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی ایفیشنسی آپ دیکھیے گا کہ 58 سال میں کم از کم بھی سمجھ لیجیے 25 سے 30 سال تک تو آفیشیل یا ان آفیشیل ماشاء اللہ لگا رہا۔ ایوب خان صاحب 10 سال، بیچ میں پھر جنرل یحییٰ خان، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب 11 سال، ابھی جو موجودہ، اب آفیشیل ان آفیشیل اس والے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آفیشیلی سے پوچھو بھائی ماشاء اللہ لگایا، کہتے نہیں ماشاء اللہ تو نہیں لگایا۔ ان کا یہ جب آئے تھے تو ان کا لقب کیا ہوتا تھا؟ چیف ایڈمنسٹریٹر میرے خیال میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ چیف ایگزیکٹو کہتے تھے ہاں ان کو۔ تو اب بڑا خوبصورت ٹرم بنا لی، نہ صدر ہیں
نہ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو یہ چیف ایگزیکٹو ہیں. اب آپ کچھ بھی کر لیجئے لیکن ہے تو ماشاءاللہ، یعنی تھا تو ماشاءاللہ ہی بالآخر، فوج کی حکومت تو تھی. اب یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی ایک خرابی یہ ہو گئی کہ بھائی تقریباً 30 سال ہو گئے یہاں پہ آدھے سے زیادہ زمانہ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم چل ہی نہیں پایا. اچھا جو زمانہ چل پایا اس کی بھی ایک اور خوبی ہے، وہ یہ کہ پورے اس 58 سال میں کوئی حکومت اپنا دور پورا نہیں کر پائی. یعنی مثال کے طور پر آپ کے ہاں انتخابات ہوتے ہیں تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں وزیر اعظم 4 سال کے لیے منتخب ہوا ہے، تو طے شدہ بات ہوتی ہے کہ 4 سال تک تو رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہسٹری یہ بتا رہی ہے 58 سال میں کہ کسی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، اور ایک کو ملا تھا اور وہ بیچارے کو بیچارہ، خیر میں نہیں اس کو کہوں گا، اس کی اپنی غلطیاں بہت زیادہ ہیں اس میں، لیکن بہرحال جس نے ایک وزیر اعظم تھا جس نے ٹینیور پورا کیا تو اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کیوں کی کہ جو آپ کا آفیشیل رائٹ تھا وہ آپ نے پورا کر لیا. تو اب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹرکچر کی خرابی کی انتہا ہے کہ 58 سال میں ایک پرائم منسٹر اپنا زمانہ پورا کر پایا. اس سے زیادہ خرابی اور پھر کیا ہو سکے گی؟ اور پھر یہ کہ پھر جو کوئی بھی آتا ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سفارشوں اور خدا کے واسطوں کے نتیجے میں اور کس کے نتیجے میں لوگوں کو بھرتا ہے، اور پھر جب وہ واپس جاتا ہے تو پھر تمام جو ہے وہ ٹرن بیک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے شروع ہوتا ہے. تو بس وہی سمجھ لیجئے کہ ایک روڈ بنتی ہے اور ایڈمنسٹریٹر چینج ہوتا ہے تو وہ روڈ دوبارہ ٹوٹتی ہے اور پھر دوبارہ بنتی ہے، تاکہ جب وہ نیا ایڈمنسٹریٹر آئے تو پھر توڑ کے دوبارہ سے بنائے. تو ہر دفعہ ایک نئے ایڈمنسٹریٹر کے آنے پر ایک نیا کام شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کے چچا ورلڈ بینک کے اندر ہوا کرتے تھے، جس زمانے میں کچھ بھی فیگرز وغیرہ ڈسکلوز نہیں ہوتی تھیں. تو ایک دفعہ واشنگٹن سے کہیں قوم آئے زیارت وغیرہ کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں جو ورلڈ بینک سے اسسٹنس لیتے ہیں اس کا ہوتا کیا ہے، اتنا پیسہ کھاتے ہیں ہم لوگ ورلڈ بینک سے. کہنے لگے بھائی عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں لکھا ہے کہ کراچی سے حیدرآباد والی روڈ 3 دفعہ 4 لائنوں کی بن چکی ہے، 3 دفعہ 4 لائنوں کی بن چکی ہے، اب 4تھی دفعہ پھر بننے والی ہے. اب پتہ نہیں اللہ کرے بنی جائے اس دفعہ، لیکن اب یہ کرائسس ہے. ایک ملک کے اندر اتنا فساد، اور یہ سب شریک ہیں، یہ ورلڈ بینک، IMF، ان سب کو پتہ ہوتا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے. ایک ایک چیز ان سب کو معلوم ہوتی ہے کہ فلاں کیس کے اندر کک بیک لیا گیا ہے. جتنے ایگریمنٹس ہوتے ہیں سب کے اندر کک بیکس کنفرم ہوتے ہیں. حقوں کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر نے کتنا لیا، نواز شریف نے کتنا لیا، آج کی گورنمنٹس کتنا لے رہی ہیں، سب کے کک بیکس کنفرم ہوئے ہیں. ابھی اگر آپ ہیرلڈ میگزین ضرور دیکھ لیا کریں، ہیرلڈ میگزین جو ڈونگ گروپ آف پیپرز کا ہے، اس کا منتھلی میگزین ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کرپشن جو ہے وہ بعض اوقات اوپر آ جاتا ہے. تو ابھی پچھلے مہینے یا بہر میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے، باہر ایک کرپشن کا کیس اس کے اندر آ گیا تھا، وہ آپ ضرور مطالعہ فرمائیں، اس کے اندر بات چیزیں بہت زبردست آتی ہیں. چوتھی مصیبت پاکستان کی ناکامی کی ایک اور یہ رہی کہ یہ اپنی تشکیل کے پہلے دن سے ہمسایہ ملک کے ساتھ سرحدی تنازع کے اندر آ گیا، یعنی بارڈر ڈسپیوٹ آ گیا. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انگلینڈ کے جانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ جاتے جاتے کوئی ایسا کھلونا پکڑا جاتے ہیں کہ آپ اس کھلونے کو بجا کے تھکتے رہیں گے اور آپ چھوڑنے کا دل آپ کو نہیں چاہے گا. تو وہ کشمیر ایسا ہم کو دے گئے کہ پہلے دن سے انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ شروع کیا، 4 جنگیں اب تک لڑ چکے ہیں، اور اس کے نام پر آرمی کما کے جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، اور وہ کشمیر کا معاملہ ہے کہ حل ہو کے نہیں دیتا ہے. یہ 4 صورتحال اب یہ ہے کہ ہر چیز کرپشن کا شکار ہو گئی. بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں واقعاً پازیٹیو ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ ہمیں ابھی بھی نظر نہیں آ رہی. مثلا کسی اعتبار سے انٹرنیشنل کسی ایجنسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں غربت کا گراف کم ہوا ہے. تمام ایجنسیز متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں غربت کا گراف بڑھ رہا ہے، کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. ہاں کچھ میکرو انڈیکیٹرز ہیں جو اچھے ہو گئے، مثال کے طور پر فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑھ گئے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے کچھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں وہ تھوڑا سا اسپیڈ لے رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کوئی فنڈامنٹل چینج کہ مثال کے طور پر اگر کہیں امریکہ ہمیں جھٹکا دینے کی کوشش کرے تو ہم برداشت کر پائیں، نہیں، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ پانی کا ایک بلبلے کی جتنے برابر بھی نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو اس بات پہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ملائیشیا جیسا مضبوط ملک جب اس کو، اور ساؤتھ کوریا جیسے مضبوط ملکوں کو 1998 میں جب ورلڈ بینک نے ایک جھٹکا مارا تھا تو یہ 6 مہینے کے اندر زانوں پہ گر گئے تھے.
6 مہینے کے اندر اکانومی 40% شرنک ہو گئی تھی ساؤتھ کوریا کی. اور میں نے خود تصویر میں دیکھا ہے کہ ساؤتھ کورین یعنی ڈان میں تصویر میں نے خود دیکھی ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں پہ تو کم سے کم مجھے اعتماد کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ بھائی ہمیں اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں ہمارے پاس, تو آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ بیچ کر ہم کسی طریقے سے کچھ پیسہ کما پائیں. تو آپ یقین فرمائیے کہ ساؤتھ کوریا میں روڈز پہ کیمپ لگ گئے تھے بلڈ لینے کے لیے. گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ریزروز خالی ہو گئے, ہمیں لائبلٹیز پوری کرنی ہے, آپ لوگ اپنے گولڈ دے دیں. تو پھر تصویریں لگ رہی تھی کہ ساؤتھ کورین فیملیز جو ہیں وہ اپنے جو ان کے پاس زیورات ہوتے تھے فیملی کے بچے ہوئے وہ سب دے رہے تھے گورنمنٹ کو, تاکہ کسی طریقے سے گورنمنٹ اپنی لائبلٹیز کو پورا کرے. تو یہ ساؤتھ کوریا جیسے اسٹرانگ ملک کو اگر جھٹکا دینے پر آ جائیں تو یہاں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کس اسٹیج میں ہے, مجھے اس وقت کا ڈر آتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. ابھی تو امریکہ مانگتا جا رہا ہے اور یہ دیتے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے ان کو, لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب امریکہ کوئی ایسی چیز مانگے گا جو یہ نہیں دے پائیں گے, اور جس دن یہ انکار کریں گے اس دن وہ جھٹکا ماریں گے. وہ جھٹکا کیا ہوگا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ساؤتھ کوریا والوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا تاکہ گورنمنٹ چلے. یہاں تو بلڈ بھی نہیں رہے گا رگوں کے اندر کہ آپ وہ ڈونیٹ کر پائیں, پہلے ہی چوسا جا چکا ہوگا. تو کچھ صورتحال سمجھ میں نہیں آتی. پاکستان کی فضا عجیب و غریب ہے باہر. اب اس کا مقابلہ تھوڑا سا ایران سے کرتے چلیں آخری لمحات میں. تو اگر آپ کو ایک قوم بنانی ہے تو قوم بنانے کے لیے, ایک انقلاب لانے کے لیے, ایک بڑی تبدیلی کے لیے آپ کو 3 بنیادی ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. یعنی جب بھی آپ سوشل چینج کی بات کرتے ہیں کہ آپ سوشل چینج لے کے آئیں, ظاہر سوشل چینج گورنمنٹ کے چینج کو نہیں کہتے. سوشل چینج وہ ہوتا ہے جس میں پوری سوسائٹی آپ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ کو 3 میجر ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ تھیوری جس کے اوپر آپ لوگوں کو ایوالو کریں گے, آپ لوگوں کو تکامل کی طرف لے کے جائیں گے, تو کس تھیوری کی بیس پر. ایران کے اندر خوبصورتی یہ ہوئی کہ ان کے اندر شیعہ خود ایک تھیوری بن گئی. ہمارے یہاں شیعت ایک رسم کے طور پر کام آ رہی ہے, شیعت ایک رسم کے طور پہ کام آ رہی ہے. بدقسمتی سے شیعت تھیوری نہیں بن رہی, پریکٹیکل تھیوری نہیں بن رہی. ان کے ہاں شیعت ایک پریکٹیکل تھیوری بن گئی کہ انہوں نے ایک انڈیویجول کی لائف سے لے کر سپریم گورنمنٹ تک جو کچھ بنایا وہ شیعت کی بنیاد پر بنا دیا. تو انہوں نے کہا لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے, شیعت کی روشنی میں ایسا ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو کیسا ہونا چاہیے, ان کی اپنی اوپینین میں شیعت کی روشنی میں ایسا ہونا چاہیے. تو پورا نظام ایک شیعہ تھیوری کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بنا ڈالا. اور شیعہ تھیوری کے اندر کم سے کم اس وقت اب ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں لوگوں کو انسپائر کرنے کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہ جو اس کے اندر کربلا کا چیپٹر ہے, شہادت کا چیپٹر ہے, امام کی اطاعت, امام کے لیے کچھ کوشش کرنا, یہ جو پوٹینشیل اس کے اندر ہے وہ بہت عظیم پوٹینشیل ہے اور لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. تو جو انسپائریشن ایرانیوں کو ملی وہ آپ کے سامنے موجود ہے. دوسرا معاملہ لیڈرشپ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نظریہ تو ہو, تھیوری تو ہو, لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی شیعت کے اندر قربانی کا جذبہ ہے اور میں خود قربانی نہ دوں تو میں کہاں سے لیڈر بن جاؤں گا. بحمداللہ ایران کے اندر جو خوبصورتی حاصل ہوئی وہ یہ کہ روحانیت کا پورا نظام, ایک روحانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, روحانیت کا پورا نظام ان کو لیڈرشپ دے گیا. پورے نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک عوام ہوتے ہیں اور ایک لیڈر ہوتا ہے, اور ایک لیڈر اور عوام کے درمیان میڈیم ہوتا ہے کہ جو ان کو کنونس کرے کہ لیڈر کیا چاہتا ہے. یہ وہاں پر سسٹم بنا ہوا تھا کہ جب آیت اللہ خمینی لیڈر کے طور پر آئے تو پورا جو روحانیت کا نظام تھا جس کو ہم حوزہ علمیہ قم تعبیر کرتے ہیں, وہ اس لیڈرشپ اور عوام کے درمیان ایک رابطہ بنا گیا. تو آیت اللہ خمینی کو مثلا اپنے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ دیہاتوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ اپنے حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر ایک لیٹر ایشو کرتے تھے اور وہ لیٹر ایران کے ایک ایک دیہات میں پہنچ جایا کرتا تھا. اب ذرا تصور کیجئے کہ آیت اللہ خمینی عراق سے لیٹر ایشو کرتے تھے اور ایران اور عراق کے درمیان بارڈرز بند ہوئی ہوئی تھیں, کسی کے آنے جانے کے اوپر کوئی اجازت نہیں تھی. کوئی ریپرزنٹیٹیو ایسا نہیں تھا آیت اللہ خمینی کا جو آفیشلی ان کی بات کو پروموٹ کر رہا ہو, لیکن ان کا بھیجا ہوا پیغام ود ان ڈیز ایران کے ایک ایک دیہات کے اندر پہنچ جایا کرتا تھا. اور یہ سب کا سب اس زمانے میں تھا, ظاہر ہے جس زمانے میں ای میل وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا. یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر دیہات کے اندر جو مولوی تھا وہ در حقیقت آیت اللہ خمینی کے نمائندے کے طور پہ کام کرتا تھا اور ان کے میسج کو پہنچانے کو تیار ہوا کرتا تھا. تو ایک نظریہ چاہیے ایک قوم کو تبدیل کرنے کے لیے,
ایک ایوالونگ نظریہ. دوسرا ایک لیڈرشپ چاہیے, اور میں نے کہا لیڈرشپ کا پورا سسٹم چاہیے, ایک لیڈر کی بات. یہ جو ہمارے یہاں مسلسل کہتے رہتے ہیں نا ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے, یہ سوشل سائنسز میں احمقانہ بات ہے. ایک لیڈر آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو ایک سسٹم کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ لوگ ہم سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مارس سے اتر کے لیڈر بن جائے گا. یہ سسٹم بنتا ہے تب کہیں جا کر اس میں سے ایک لیڈر نکلا کرتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں سسٹم نہ بنائیں اور لیڈر آسمان سے ایک دم سے اتر جائے. وہ ایک علاقے کے لیے تو ہو سکے گا, لیکن پوری قوم کے لیے ایسا لیڈر کبھی نہیں بنا کرتا. وہ بہت کوئی معجزاتی کام ہو جائے تو ہو جائے. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ عوام کی پارٹیسپیشن چاہیے ہوتی ہے, کہ آپ کے پاس ایک نظریہ ہو, ایک لیڈرشپ ہو, اور تیسرا معاملہ یہ کہ شرکت کرنے والے عوام ہوں, جو عوام اس نظریے کو قبول کر پائیں. تو چونکہ انہوں نے شیعت کو نظریے کے طور پر لیا تھا, اور ایرانی قدیم زمانے سے شیعت کا مرکز شمار کیے جا رہے تھے, تو ایرانیوں کے اندر خود بخود ایک انسپائریشن کریٹ ہو گئی کہ ان کو وہ نظریہ مل گیا جو ان کی رگ و روح کے اندر بہت پہلے سے موجود تھا. اور ان تینوں ایلیمنٹس کے فراہم ہونے کے نتیجے میں یہ انقلاب جو ہے وہ مسلسل ترقی کر پایا اور اب تک اتنے عرصے میں موجود رہا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب پہلو اور بھی عرض کرتا چلوں. ایک امریکن اسکالر ہیں, میں نے شاید پہلے بھی کبھی اشارہ کیا ہو, امریکن اسکالر ہیں نکی آر کڈی. ان کی اسپیشلائزیشن پولیٹیکل چینج کے اندر ہے, کہ ایک پولیٹیکل سسٹم جب چینج ہوتا ہے, پوسٹ پی ایچ ڈی ہیں یہ, اور ان کی ایک بک ہے اگر آپ معلوم کر پائیں, روٹس آف ریولوشن. روٹس آف ریولوشن, ایران کے انقلاب کی جڑوں کے اوپر انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ کن روٹس پر انقلاب آیا. تو ان کا انالیسس یہ تھا کہ جو ہم اپنی اصطلاح میں اگر کہیں مولوی اور تاجر جو ملے ایران کے اندر, اس نے انقلاب برپا کر دیا. مولوی اور تاجر ملنے سے انقلاب آیا. ان کا جو پورا انالیسس تھا اس میں انہوں نے شروع کیا مثلا 2500 سال پہلے ایران میں دین کون سا تھا, لوگ دین کیسے مانتے تھے, ساسانیوں کے زمانے میں کیا تھا, ایرانی جو بادشاہ تھے ان کے زمانے میں کیا تھا, صفویٹ کے زمانے میں کیا ہوا, یہاں تک کہ ایران کے حوزہ علمیہ کا بننا, یہ ساری باتیں. سم اب وہ یہ ہے کہ روحانی یعنی مولوی اور تاجر جو ٹریڈرز تھے ایران کے, ان کے درمیان جو کولیبوریشن تھا وہ انقلاب لے کر آیا. جب تک روحانیت فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے اس ملک کے اندر انقلاب کا کوئی تصور موجود نہیں ہوگا. اور ایران کے اندر جو بہت بڑی خوبی تھی وہ یہ کہ خمس کے نظام کی وجہ سے مولوی کبھی بھی حکومت کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. اس نے ان کو آزادی دی کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو چینج کر پائیں, ورنہ اگر یہ وزارت مذہبی اوقاف وغیرہ کے تحت چل رہے ہوتے جیسے مصر کے اندر ہے, سعودیہ کے اندر ہے, تو کبھی بھی روحانیت کے اندر سے حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی عنصر حاصل نہیں ہو سکتا تھا. سعودی عرب نے جیسا کہ ابھی دکھایا کہ انہوں نے کچھ مہینے پہلے 2000 علماء کو مسجد سے نکال دیا, 2000 علماء کو, کیونکہ تمام مسجدیں اوقاف کے تحت ہیں. آپ نے ذرا سا ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا, 2000 مولویوں کو انہوں نے باہر نکال دیا اور انہوں نے مسجدوں کو دوبارہ اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا. اور اس خاطر ایران کے اندر علماء اس بات کے اوپر شدت کے ساتھ تاکید کرتے تھے کہ گورنمنٹ کو کسی دینی ادارے کے اندر دخالت نہ دینے دیں. اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مجھے کہ ایک زمانے میں بادشاہ نے احساس کیا کہ مجھے مذہبی اداروں سے اپنے آپ کو نزدیک کرنا چاہیے. پہلے تو بہت لڑتا رہا, مارتا رہا, جو کچھ بھی کرتا رہا. بہرحال ایک زمانے میں اس کے ذہن میں آیا کہ نہیں, کچھ ان کو اپنے سے نزدیک لانے کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے. تو اس نے ایران کی تمام مسجدوں کو 2 قالین تحفے میں دیے, 2 قالین تحفے میں دیے کہ آپ مثلا مسجدوں کے اندر قالین بچھائیں. آپ یقین فرمائیے مراجع تقلید نے فتویٰ دیا کہ اس قالین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کی دخالت اتنی بھی قبول نہیں کریں گے, بادشاہ ہمارے کام میں دخالت نہ کرے, یہ دین کا معاملہ ہم اس کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے. ان کو پتا تھا یہ آج جناب علی قالین دے رہا ہے, کل امام جماعت کے لیے سجادہ دے گا اور پھر امام جماعت بھی دے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ تیسرے اسٹیج میں جا کے امام جماعت دینے کی کوشش کرے, اس کی قالین ہی باہر نکال دو تاکہ اس کو وہاں سے گھسنے کا کوئی موقع نہ مل پائے. اور جتنا آپ کی روحانیت حکومت پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی چلی گئی, اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا مذہبی نظام جو ہے وہ چینج لانے کی کسی قابل نہیں رہے گا. بہرحال یہ بہت بریف ہے اور ایران کے انقلاب کے سلسلے میں بہت ابھی زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے, خاص کر ولایت فقیہ کا نظام کیا ہے اور اس کے مختلف اثرات کیا ہیں, کس طریقے سے ہو پایا. میں ابھی آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ ایرانی انقلاب کے بارے میں فی الحال سوال نہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیپٹر کلیئر نہیں ہو پائے گا. میں 14 اگست کی مناسبت سے پاکستان میں بولنے پہ مجبور ہو گیا. یہ جو ایرانی ریولوشن کا معاملہ ہے اور وہاں کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس کو کسی اور تفصیلی وقت کے لیے اٹھا رکھیے, ورنہ ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے. اب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ایک درود کی بات بیان فرمائیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
پہلا سوال ان کا سوال کچھ اس قسم کا ہے کہ وائی آر سوسائڈ بم اٹیکس سو کامن. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں شیعت کے خلاف نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، وہ نفرتیں لوگوں کے ذہنوں سے اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گی. لوگ باقاعدہ انسپائر کیے گئے تھے شیعت کے خلاف، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. مثلا اب آپ اس اسٹیٹسٹک پہ توجہ فرمائیے. آپ نے پہلے بھی کہیں یقیناً دیکھا ہوگا کہ کم از کم بہت کنزرویٹو ہو جائیں آپ کے کچھ نہیں تو 2 لاکھ خواتین دینی مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں. کم از کم 2 لاکھ خواتین دینی مدرسوں میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مدرسے معمولاً وہ ہیں جہاں ہمیں کافر سمجھا جا رہا ہے. صحیح؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ مائیں ایسی تیار ہو رہی ہیں جو آپ کو کافر کہہ رہی ہیں. اچھا، اب پر ماہ 4 بچے کاؤنٹ کر لیں پاکستان کا ایوریج، تو اگلی جنریشن میں 8 لاکھ بچے گھٹی میں شیعہ کافر ہے کہہ کر پیدا ہو گئے. کہاں سے نفرت ختم ہوگی؟ بہت محنت کرنی پڑے گی. یہ سب چیزیں اتنی آسانی سے نہیں جائیں گی. یہ انلائٹڈ ماڈرنزم وغیرہ یہ بات کی باتیں ہیں. یہ قوم صرف دین سے صحیح ہو سکتی ہے. یہ ہمارے یہاں کے رولر کو سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا. ان کو غریب سے امیر کرنا ہے، دین کے ذریعے ہوگا. ان کو جاہل سے پڑھا لکھا کرنا ہے، دین کے ذریعے سے ہوگا. ان کو نفرتوں کی محبت دینی ہے، یہ بھی دین کے ذریعے سے ہوگا. اگر دین نفرت دے تو ٹیلی ویژن چینل محبت نہیں دے پائے گا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین نفرت دیتا رہے گا اور ہم ٹیلی ویژن چینل سے ان کو محبتیں سکھائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب تک ان کا مصنوعی دین ان کو نفرتیں دے رہا ہے، یہ نفرتیں آگے بڑھتی رہیں گی. تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کا سوچنا پڑے گا، اور ابھی اس کو بہت لمبا سوچنا پڑے گا. یہ ابھی جلدی ختم ہونے والی بات نہیں ہے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں، دونوں عجیب. انہوں نے لکھا ہے کہ جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھی تھی ان کا نام کیا تھا؟ وحید نام کر کے ان کا نام ہے. آج کل بھی بعض اوقات اس میں ہوتے ہیں، کہیں نظر آتے ہیں، بوڑھے سے ہیں. بعض اوقات جو شیعہ جو جنازے وغیرہ اٹھا کرتے تھے اس کے اندر وہ موجود ہوا کرتے تھے. نعرے بہت لگاتے ہیں. جب آپ کو سیاست کا علم ہے تو آپ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ دنیا کا چونکہ سب سے آسان کام ہے بولنا، اس لیے ہم بولنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے گا، پولیٹیکل سائنٹسٹ کبھی بھی پولیٹیشین نہیں ہوتا. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کبھی بھی پولیٹیشین نہیں بنتا، اور اگر بنے گا تو وہ اس پاکستان کے نظام میں نہیں بنتا ہے. آپ جا کے دیکھیے تو امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی جو ڈگری لیے ہوئے ہے ڈاکٹریٹ کی پالیٹکس میں، وہ پولیٹیکل سائنسز میں، وہ پالیٹکس میں جا پائے گا. لیکن یہاں پر نظام ہی کچھ اور ہے. یہاں طاقت کی سیاست ہے، تو یہاں طاقتور آدمی پالیٹکس کے اندر جاتا ہے. ہم جیسے لوگوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے لکھا، why did Khoja community not accept قائد اعظم as a member of their community؟ میرے خیال میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، 100% قبول کیا ہوا ہوگا. یعنی مجھے نہیں، میرے نہیں خیال کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. بلکہ میں تو ایک دفعہ کھارا میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر کبھی وزیر مینشن کو یہاں سے نکال کے کہیں اور جانے کی کوشش کریں تو سارے کھوجا کھڑے ہو جانا، کہنا نہیں بھائی یہ وزیر مینشن ہمارا ہے، اس کو یہاں سے مت لے کے جاؤ. چونکہ ایک پروپیگنڈا یہ چل گیا تھا کہ قائد اعظم وزیر مینشن میں پیدا نہیں ہوئے تھے، پتہ نہیں سکھر یا خیرپور میں کہیں نام لیتے ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے. اس طرح کی ایک کوشش تھی. اچھا، یہ ٹائم ختم ہو گیا.